بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے امپارٹینس آف بیکٹیریا۔ آج ہم بیکٹیریا کی امپورٹنس کے بارے میں دیکھیں گے۔ یاد رکھنا، امپورٹنس جو ہوتا ہے اس میں بینیفیشیل بیکٹیریا کو بھی ڈسکس کریں گے اور جو ہارمفل بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ امپورٹنس یا اہمیت میں فائدے اور نقصانات دونوں آتے ہیں۔ سب سے پہلے بیکٹیریا کی جو پہلی امپورٹنس ہے، یوز ان بائیو ٹیکنالوجی۔ بائیو ٹیکنالوجی میں بیکٹیریا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی بیکٹیریا کے ذریعے مختلف قسم کے جین آف انٹرسٹ کو ہم کلون کرتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ تعداد میں ریپروڈیوس کر سکتے ہیں۔ ایسکریچیا کولائی جو بیکٹیریم ہوتے ہیں وہ جین کلوننگ میں کارآمد ہوتے ہیں، یعنی ایک جین جو کہ جین آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے بہت سارے کاپیز ہم بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ایگرو بیکٹیریم ٹومیفیشینس ایک ٹائپ کی اسپیشی ہے بیکٹیریم کی، اور یہ گولڈن رائس پروڈیوس کر سکتی ہیں۔ یہ گولڈن رائس اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان میں بیٹا کیروٹین کی تعداد یا مقدار زیادہ ہوتی ہے، کہ جس کی وجہ سے یہ بلائنڈنس میں بہت کارآمد ہوتے ہیں، اور پھر آئیز یا ویژن کے جو کمپلیکیشن ہوتے ہیں وہ نہیں آ سکتی جب ان گولڈن رائس کو کنزیوم کیا جاتا ہے۔ تھرو جینیٹک انجینئرنگ پروڈکشن آف وٹامنس، اینٹی بایوٹکس اینڈ ہارمونز از پاسبل۔ جینیٹک انجینئرنگ بھی ہوتی ہے، یعنی بائیو ٹیکنالوجی کے اندر ایک برانچ ہوتا ہے جس کو جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں، اور اس جینیٹک انجینئرنگ میں ایک اسپیسیفک برانچ ہوتا ہے جس کو ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ تو جینیٹک انجینئرنگ میں وٹامنس، اینٹی بایوٹکس اور ہارمون کی پروڈکشن پاسبل ہوتی ہے، اور ہیومن انسولین ریکمبیننٹ ڈی این اے ٹیکنالوجی کے ذریعے پروڈیوس کی جا سکتی ہے، یعنی انسولین کے لیے جو کنسرن جین ہوتا ہے، جین آف انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ ایک پرسن سے لیا جاتا ہے اور پھر مختلف جو مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں ان میں اس کے کاپیز بنائے جاتے ہیں، کلون کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ بیکٹیریم ریپروڈیوس ہوتے ہیں ہر 20 منٹ کے بعد، لہٰذا ایک ہی دن میں بہت سارے کاپیز انسولین کے جین کے بن سکتے ہیں، اور ہر ایک جین انسولین بنانے کے کام آئے گا، لہٰذا بہت زیادہ مقدار میں بیکٹیریم کے باڈی کے اندر انسولین بن پائیں گے، اور پھر ان کو کلیکٹ کر کے یا ایکسٹریکٹ کر کے انسولین کے انجیکشن کے طور پر یوز کیا جا سکے گا۔ اور پھر جو ڈائبٹیز میلائٹس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں انسولین کے انجیکشن کو لگایا جا سکے گا۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر ہے نیوٹرینٹ ریسائکلرز۔ بیکٹیریا ریسائکلنگ کرتے ہیں، یعنی جب یہ سپروفائٹک بیکٹیریا ہوتے ہیں اور یہ ڈیڈ آرگینک میٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ایز اے فوڈ، اس کو کھاتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا اس آرگینک میٹر کو بریک ڈاؤن کر کے ان آرگینک کاربن ڈائی آکسائڈ میں تبدیل کر دیتا ہے، لہٰذا آرگینک میٹر پلانٹ اور اینیمل کے جو ریمینس ہوتے ہیں اس کو ان آرگینک میں تبدیل کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا ریلیز ہونا جو کہ ان آرگینک ہے۔ اس طرح یہ سیپروفائٹک بیکٹیریا کا کام ہوتا ہے، اور جب آرگینک میٹر کو ڈیکمپوز کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ان بیکٹیریا کو ڈیکمپوزرز بھی کہتے ہیں، اور ان کو اسکیونجرز بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ اسکیونج کرتے ہیں، صفائی کا کام کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ڈیر پڑا ہوا ہوتا ہے آرگینک میٹر کا اس کو کھا کر اس جگہ کو صاف کرتے ہیں، لہٰذا ایز اے اسکیونجر بھی ان کو نام دیتے ہیں۔ یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوا ہے اب اس کی ریسائکلنگ ضروری ہے آگے، لہٰذا یہ پلانٹ اپنے لیے یوز کرتے ہیں فوٹوسنتھسس میں، اور جب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ واٹر کے ساتھ ملتا ہے تو گلوکوز بنتا ہے، اور پھر یہ گلوکوز دوبارہ پلانٹ کی باڈی کا حصہ بن جاتا ہے۔ پلانٹ پر اینیمل ڈیپینڈ کرتے ہیں، پھر وہ پلانٹ اور اینیمل مر جاتے ہیں، ان کی ڈیتھ اکر ہو جاتی ہے، اور دوبارہ یہ سائیکل سیپروفائٹک بیکٹیریا کے ذریعے ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ نیوٹرین ریسائکلنگ یا ریسائکلر بیکٹیریا ہوتے ہیں، اور یہی اسی طرح یہ سائیکل دوبارہ ریپیٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی ٹاپک کے اندر سیویج ٹریٹمنٹ بھی ان بیکٹیریا کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اگر سیویج پانی کی نکاسی کا جو سسٹم ہوتا ہے اس میں جگہ جگہ یہ پانی جمع ہوا ہوتا ہے،
تو آرگینک میٹر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ بیکٹیریا وہاں پر اس آرگینک میٹر کو کھاتے ہیں، اس کو ڈیکمپوز کرتے ہیں اور سیویج کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ تھرڈ نمبر ہمارے پاس ہے رول ان ایکالوجی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایکالوجی کیا ہے۔ یعنی ایکالوجی بایولوجی کی وہ برانچ ہے کہ جس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جانداروں کا آپس میں اور ماحول کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے اس کو ایکالوجی کہا جاتا ہے۔ انٹریکشن بٹوین دی لیونگ آرگینزمز اینڈ ود دیئر نان لیونگ انوائرمنٹ از کالڈ ایکالوجی، یا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے اس کی اسٹڈی کو ہم ایکالوجی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایکالوجی میں بیکٹیریا کی جو رول ہوتی ہے وہ بیکٹیریا بیسیکلی سمبیاسس کا کردار ادا کرتے ہیں، اور سمبیاسس میں پہلی میوچوئلزم ہے۔ ان میں بیکٹیریا اور پلانٹ باڈی کے درمیان ایک دوسرے کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے۔ یعنی پلانٹس کے روٹس میں موسٹ کامنلی جو لیگومینس پلانٹس ہوتا ہے جو کہ بین کے پودے ہوتے ہیں، ان کے روٹس میں ناڈیولز ہوتے ہیں، ان ناڈیولز میں بیکٹیریا ہوتے ہیں، رائزوبیم ان کو کہتے ہیں۔ وہ بیکٹیریا ایٹماسفیرک نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں اور اس کو نائٹریٹس میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور وہ نائٹریٹ پلانٹ اپنے لیے یوز کرتے ہیں، جبکہ جواب میں یہ پلانٹس ان بیکٹیریا رائزوبیم کو فوڈ دیتے ہیں۔ لہٰذا دونوں کا آپس میں جو ایسوسیشن ہے وہ دونوں کے فائدے میں ہے، میوچوئلزم میں ہے، اور یہی سمبیاسس دونوں کا آپس میں چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کمنسلزم بھی ہوتی ہے، اور ہمارے ڈائجسٹیو سسٹم میں یا ہمارے ڈائجسٹیو ٹریکٹ میں بہت سارے بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں۔ یہ نیچرلی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا جب ہم فوڈ کھاتے ہیں اس فوڈ میں جو سیلولوز ہوتا ہے تو اس سیلولوز یا سیل وال، پلانٹ سیلز کا جو سیل وال ہوتا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کا کام یہ بیکٹیریا کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ کمنسلزم ہوتی ہے کیونکہ وہ سیلولوز کو ڈائجسٹ کر کے اپنے لیے بھی خوراک لیتے ہیں اور ہمیں بھی ڈائجسٹڈ فوڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ ایک کو فائدہ لیتا ہے اور دوسرا نہ فائدہ لیتا ہے اور نہ نقصان۔ اس کے بعد بیکٹیریا ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے ان سائیکلز میں، جو کہ نائٹروجن سائیکل ہے، فاسفورس سائیکل ہے، سلفر سائیکل ہے اور کاربن سائیکل ہے۔ تو جس طرح اوپر میں نے یہاں آپ کو بتایا، یہاں پر بھی ان سائیکلز میں بیکٹیریا کی ایک بنیادی کردار ہوتی ہیں۔ یعنی یہ مختلف قسم کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ کبھی آرگینک فارم میں لیونگ باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر ان لیونگ باڈیز کی ڈیتھ اور ڈیکے ان بیکٹیریا کے ذریعے اکر ہو جاتی ہیں، پھر یہ دوبارہ انوائرمنٹ میں آتے ہیں اور آئسولیٹڈ حالت میں، اس کے علاوہ دوبارہ یہ آرگینک میٹر کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ سائیکل جاری رہتی ہے، اور یہ بیکٹیریا کی وجہ سے پاسبل ہوتی ہے۔ پھر آگے ادر یوزز ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ ڈیری پروڈکٹس کی پریپریشن میں بیکٹیریا کا ایک بیسک رول ہوتا ہے۔ ڈیری پروڈکٹس یعنی چیز کا بننا یا یوگرٹ کا بننا وغیرہ۔ اس کے علاوہ ریٹنگ آف فائبرز میں، یعنی کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو کہ جو فائبرز ہوتے ہیں پلانٹس کی ان کو ریٹ کرتے ہیں، یعنی ان فائبرز کا آپس میں جو پیکٹین پروٹین ہوتا ہے اس کو ڈیکمپوز یا ڈائجسٹ کرتے ہیں، اور وہ فائبر ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، اور وہ فائبر پھر آسانی سے ہم وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ریٹنگ آف فائبرز کہتے ہیں، اور یہ بیکٹیریا کی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے جب بیکٹیریا ان فائبرز کا آپس میں جو بائنڈ کرنے والا پروٹین پیکٹن ہوتا ہے اس کو ڈیکمپوز کر کے ان فائبرز کو الگ کر کے ان کو وہاں سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے بعد ہے ان میکنگ آف سائلیج، یعنی جو چارہ ہم اینیمل کے لیے سیو کر کے ونٹر میں ان کو یوز کیا جاتا ہے اس کو سائلیج کہتے ہیں، اور اس میں جو سٹارچ موجود ہوتا ہے جب ہم فصل کو کلٹیویٹ کرتے ہیں یا گراس کو جب کاٹ کر کے اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو اسی دوران اس سائلیج میں جو سٹارچ موجود ہوتا ہے اس کو یہ بیکٹیریا لیکٹک ایسڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکٹک ایسڈ چونکہ ایک ایسڈ ہوتا ہے لہٰذا وہاں پر دوسرے مائکرو آرگینزم کی گروتھ رک جاتی ہے اس ایسڈ کی وجہ سے، اور وہ سائلیج محفوظ رہتا ہے اور پھر ونٹر میں ایز اے فوڈ اینیمل کے لیے یوز میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سپائلیج آف فوڈ ہوتا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے جو فوڈز ہوتے ہیں ان بیکٹیریا کی وجہ سے
وہ گلے سڑے ہو جاتے ہیں جس کو اسپائلیج کہتے ہیں. لہٰذا یہ جو لاسٹ ہے یہ بھی اس کے امپورٹنس ہے، لیکن یہ ہارمفل ہے، اور اس سے پہلے جتنے امپورٹنسز تھے وہ بینیفیشیل تھے. اوکے، تھینک یو.